ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اقص حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں کہ مشرقی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری ہے یہی بہتر کہ الہیات میں الجھا رہے مسلمان کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے، مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خان کاہی میں اسے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا میں نہ سمجھی تھی ہے کیوں خاک میری سوزناک، تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر، تیری میت سے میری زمین کا پردہ ناموس چاک، الحذر محکوم کی میت سے 100 بار الحذر، اے خدائے کائنات اے اسرافیل اے جان پاک۔ علامہ اقبال نے نظم کا نام لکھا ہے ابلیس کی مجلس شورا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے سارے چیلوں کو اکٹھا کیا، وزیروں کو مشیروں کو اور جتنے بھی اس نے اپنی ڈیوٹی پر لگائے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹا کر باطل کے راستے پہ لگانا ہے۔ اقبال کہتا ہے جب اس نے سب کو اکٹھا کیا تو اس نے پھر ان کو پیغام دیا، ان کی بھی سنی اور ان کو جاتے ہوئے یہ پیغام دیا۔ اس نے کہا جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، اس نے کہا میں جانتا ہوں یہ حضور کی امت قرآن کے نام پہ کھاتی ہے، قرآن کے نام پہ کماتے ہیں، قرآن کے نام پہ بریانی بھی لیتے ہیں، قرآن کے نام پہ کلخانیاں بھی پڑھتے ہیں، قرآن کے نام پہ چالیسویں بھی پڑھتے ہیں، قرآن کے نام پہ جمعرات بھی کرتے ہیں، قرآن کے نام پہ بکرے بھی بانٹتے ہیں، قرآن کے نام پہ کھاتے بھی ہیں، قرآن کے نام پہ مدرسے بنا کر قرآن کے نام پہ پیسہ بھی کماتے ہیں، محفل حسن کی رات کر کے بھی پیسے لیتے ہیں، لیکن جب قرآن کی عزت کی بات آئے جو ساری زندگی قرآن کے نام پہ عزتیں پاتے ہیں، قرآن کے نام پہ کھاتے ہیں، جب قرآن جلے قرآن کی عزت کی بات ہے کسی ایک کو بھی غیرت نہیں آتی کہ قرآن کے لیے آواز اٹھائے۔ انہوں نے قرآن کو بھی کاروبار سمجھا ہوا ہے کہ بس جب قرآن کے نام پہ ملتا رہے وہ ٹھیک ہے، جب قرآن کی عزت کی بات آئے تو اس وقت بولنا نہیں۔ اقبال نے یہ کہتا ہے جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ اس نے کہا انہوں نے دین کو بھی بیچنے کا نام کاروبار کا نام دے دیا ہے۔ کہتے کسی سے پوچھ لیں کہ جناب آج بڑے بڑے نامور ممبر رسول پر بیٹھ کر نام لینا فتنہ ہے اس دور کے کئی مولویوں اور پیروں کا، تو ہم صرف اشارتاً بات ہی کر دیتے ہوتے ہیں، اگر العاقل تکفیل اشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے آج ممبر رسول پر بیٹھ کر بڑے بڑے عالم بڑے بڑے پیران عظام بڑے بڑے مدارس کے مالک ان سے پوچھا جائے کہ جناب آپ کا کاروبار کیا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے مدرسہ ہے ہمارے مرید ہیں۔ لوگوں نے مدارس کو اور مریدوں کو اپنا کاروبار کا نام دیا ہوا ہے، جبکہ ہمارے جو بزرگ تھے ہمارے جو اسلاف تھے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور خود تجارت بھی کرتے تھے، سیدنا صدیق اکبر بھی تاجر تھے، فاروق اعظم بھی تاجر تھے، عثمان غنی بہت بڑے تاجر تھے، مولا علی بھی تاجر تھے، امام اعظم بھی تاجر تھے، غوث پاک بھی تاجر تھے، داتا علی اجویری بھی تاجر تھے، صرف مریدوں سے پیسے لیتے نہیں تھے دیتے تھے۔ آج بھی داتا صاحب کا لنگر چل رہا ہے، لے نہیں رہے چلا رہے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ آج منبر رسول پر بیٹھ کر علماء اور پیران عظام
ہمارا کھلم کھلا بات ہے، ہم بات کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی، ہمیں یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ اپنا نیا فلسفہ جھاڑیں یا اپنی مرضی کا ترجمہ کریں یا اپنی مرضی کی قرآن کی تفسیر کریں۔ ہمیں ہمارے اسلاف نے چمکتا ہوا دین دیا ہے، ہم وہی بیان کرتے ہیں، بس ہمارا جرم یہی ہے۔ لیکن آج ممبر پر بیٹھ کر کچھ مولوی اور کچھ پیران عظام رسول اللہ کے دین پر بہتان باندھتے ہیں، حضور کے دین کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں کہ حضور کے دین میں ایک بہت بڑے پیر صاحب کا بیان سنا تو وہ کہہ رہے تھے کہ جناب اسلام تلوار سے پھیلا ہی نہیں ہے، اسلام تو اخلاق اور خصائل سے پھیلا، اسلام میں تلوار ہے ہی نہیں، انہوں نے کہا۔ میں نے کہا جناب قرآن میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، میرے حبیب مسلمانوں کو کہو کہ یہ جا کر کافروں کی گردنیں اتاریں، اللہ حکم دے رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ 10واں سپارہ ہے، سورہ انفال کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب مسلمانوں کو تیار کرو، ان کو ابھارو، اللہ حکم دے رہا ہے ابھارو ان کو، اور یہ جائیں اور کافروں کے ساتھ قتال کریں، ان کی گردنیں اتاریں۔ اللہ کہہ رہے ہیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے حبیب مشرک جہاں بھی ملیں ان کو قتل کر دو۔ اللہ کہہ رہے ہیں مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا، میرے حبیب گستاخ جہاں بھی ملے، تجھے بھونکنے والا جہاں بھی ہو، اپنے غلاموں کو کہو کہ یہ اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیں۔ یہ گستاخ رسول کو قتل کرنا، اللہ کہہ رہے ہیں سنت اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے۔ یہ ممتاز قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جو قتل کیا ہے اس شیطان تاثیر کو، وہ رب کی سنت ادا کی ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب گستاخ رسول کو قتل کرنا اللہ کی سنت ہے، اور یہ جو رب کی سنت ہے کہ جو بھی کوئی نبی کو بھونکے گا، گستاخی کرے گا، اس کا سر کاٹا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، قیامت تک رب کی اس سنت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ لاکھوں قانون بنانے والے آئیں، لاکھوں امریکہ اور امریکہ کے یہاں یار آئیں، اعلیٰ کار آئیں، وہ کوشش کریں کہ 295 کو ختم کیا جائے، یہ ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا جائے۔ رب نے کہا ہے کہ قیامت تک ہرگز کوئی تبدیل کر ہی نہیں سکتا۔ جب کوئی گستاخ سر اٹھائے گا کوئی علم الدین بھی سر اٹھائے گا، جب کوئی گستاخ سر اٹھائے گا تو غازی عبد الرحمن چیمہ بھی آئے گا، غازی ممتاز قادری بھی آئے گا۔ ہاں جب گستاخ سر اٹھائے گا محمد عربی کے غلام میدان عمل میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ یا رسول اللہ زندہ آواز زندہ آواز زندہ آواز زندہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ اب جب ہم جہاد کی بات کریں نا ممبر رسول پر، بعض لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے اور وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یار یہ رسول اللہ کی تلوار کی بات کرنا یہ دہشت گردی ہے، نعوذ باللہ یہ ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں، یہ انتہا پسند ہیں، یہ شر پسند ہیں جی جہاد کی بات کرنے والے۔ میں نے کہا بات کرنے والے اگر دہشت گرد ہیں تو کرنے والے تو پھر بڑے دہشت گرد ہوئے، ان کے مطابق، ہمارے مطابق نہیں۔ اب سنیں، میں سنا رہا ہوں قرآن، اللہ کہتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ میرے حبیب جو آپ نے بدر میں کافروں کی گردنیں اتاری تھی وہ آپ نے نہیں اتاری تھی، وہ اللہ نے اتاری تھی۔ ہمیں ایکسٹریمسٹ کہنے والے کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہمیں انتہا پسند کہنے والے رب کو کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں شر پسند کہنے والے کلمہ پڑھ کر اور پھر رب کے بارے میں بات ہے، رب کہتے ہیں میرے حبیب یہ تو کاٹنے کی بات ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ میرے حبیب جو آپ نے کافروں کو پتھر بھی مارے تھے وہ بھی آپ نے نہیں مارے، وہ میں نے مارے ہیں۔ پھر رب کے بارے میں کیا باتیں ہوں گی؟ یہ تو قرآن ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ، 500 سے زیادہ آیتیں جہاد کی ہیں۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ۔ ہم سے تو کوئی بات کرے، ہمیں قرآن کی آیت سنائے۔ ہم تو قرآن سنانے ہیں نا، جو کہتے ہیں اسلام میں جہاد نہیں، تلوار نہیں، ہم قرآن سنا رہے ہیں۔ ہمیں ایسی آیت نکال کر کوئی ہمیں بھی سنائے۔ ہم سننا چاہتے ہیں کہ غزہ کے اندر مسلمان 22,000 شہید ہو جائیں، اور تب قرآن میں ایسی آیت آئے کہ اللہ کہتا ہو کہ جب مسلمانوں کی بیٹیاں لٹ رہی ہوں، بچے شہید ہو رہے ہوں، مسلمانوں کے جناب قبلہ اول پر یہودیوں کا قبضہ ہو، تو اس وقت اسلام امن کا دس دینا، اخلاق کا دس دینا، تلوار کی بات نہ کرنا۔ کوئی ایک آیت تو ہمیں لا کر دکھائے، کوئی ایک آیت تو ایسی دکھائے جس میں امن کی بات ہو۔ رب کہتا ہو کہ جناب مسلمان قرآن جلایا جا رہا ہو، قرآن کو نعوذ باللہ لیٹرینوں میں ڈالا جا رہا ہو،
قرآن کے صفحے پھاڑ کر ان کے ساتھ استنجے کیے جا رہے ہوں، اور پھر اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ کون سا دین ہم لوگوں نے پڑھ لیا یا ممبر رسول بیٹھ کر مولوی پیر جی یہاں یہ جی ہم صوفی لوگ ہیں، صوفی کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا حضور داتا علی حجویری سے بڑا تو صوفی نہیں ہے نا اس وقت، اس برے صغیر کے اندر ان سے بڑا صوفی تو نہیں ہے نا۔ حسنی حسینی سید 1000 سال ہونے والے ہیں بابا جی کو، 1000 سال۔ آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مومن نے مسلمان نے دنیا میں کوئی کامل صوفی دیکھنا ہو نا، کامل پیر، کامل صوفی اور کامل درویش فقیر، حضور داتا علی حجویری فرماتے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ لے۔ کامل صوفی اور کامل یا صدیق اکبر، یا صدیق کامل صوفی سیدنا کامل صوفی کا کام کیا ہے؟ اب یہ بھی سنیں، کامل صوفی جب برسر اقتدار بیٹھے نا، امیر المومنین بنے، سب سے پہلا حکم دیا کہ چلو سارے صحابہ، آپ کوئی بدری ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی جوان ہے، کوئی جناب جو ہے، حضور کی ختم نبوت کے لئے میدان عمل میں پہنچو۔ کامل صوفی نے 36,000 منکرین ختم نبوت کی گردنیں اتاری ہیں، کامل صوفی نے۔ یہ مسلمانوں کے ہمارے بڑے تھے۔ آج ہم جناب جی پھر کہتے پیر صاحب کہنے لگے جی ہمارے اسلاف تو تلوار اٹھا کر نہیں آئے جی، غوث پاک کون سی تلوار لے کر آئے؟ میں نے کہا تم نے غوث پاک کی سیرت پڑھی نہیں ہے، تم نے پڑھا غوث نعوذ باللہ صرف ہم اس کے بھی ماننے والے ہیں، لیکن یہ صرف بتاتے ہیں کھیر والا غوث کہ 11ویں پہ بریانی اور کھیریں والا غوث۔ ہم کھیر والے کو بھی مانتے ہیں اور غوث کو بھی مانتے ہیں۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور محبوب سبحانی، آپ کے مدرسے کا نام تھا مدرسہ قادریہ۔ کیا نام تھا؟ مدرسہ کن کے مدرسے کا نام ہے؟ غوث پاک کے، محبوب سبحانی کے۔ اس مدرسے کے اندر شعبے ہیں، جیسے سکولوں کے اندر یا مدارس کے اندر شعبہ جات ہوتے ہیں، جی انگلش کا شعبہ، جی جناب میتھ کا شعبہ، جی اکنامکس کا شعبہ، یہ جی بائیو کا شعبہ، یہ فزکس کا شعبہ، یہ کیمسٹری کا مدرسے میں، اور جی دارالحدیث کا شعبہ، قرآن کا شعبہ، فقہ کا شعبہ، منطق کا شعبہ، مختلف شعبہ جات ہوتے ہیں۔ غوث پاک کے مدرسے کے اندر بھی شعبہ جات، دارالحدیث جناب، قرآن، فقہ، منطق جناب، صرف، نحو۔ غوث پاک نے ایک علیحدہ شعبہ بنایا ہوا، اس شعبے کا نام غوث اعظم نے رکھا ہوا تھا حرکت الجہاد۔ کیا نام رکھا؟ حرکت الجہاد۔ کس نے رکھا؟ ان کو نہیں پتا تھا اسلام میں تلوار نہیں ہے، بعد میں آ کر مولوی ممبروں پر بیٹھ کر جھوٹ بولیں گے غوث نے تلوار نہیں اٹھائی۔ انہوں نے بنایا حرکت الجہاد۔ ادھر ہوتا کیا تھا؟ جب بچے مدرسے سے پڑھ کر شام کو فارغ ہوتے، اس حرکت الجہاد کے شعبے میں جا کر رسول اللہ کی تلوار اٹھا کر جہاد کی ٹریننگ کروایا کرتے تھے غوث پاک خود۔ اور حضرت نجم الدین جو صلاح الدین ایوبی کا والد تھا، وہ غوث اعظم کے ہاتھ پر بیعت تھا، مرید تھا صلاح الدین ایوبی کا والد۔ صلاح الدین ایوبی فیض یافتہ ہے حضور غوث اعظم کا۔ صلاح الدین ایوبی کو دعا غوث اعظم کی لگی ہے کہ آپ نے دعا مانگی تھی، آپ کے ابا جی نے، صلاح الدین ایوبی کے والد نے کہا کہ میرے بیٹے کے لیے دعا مانگیں، تو حضور غوث اعظم نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اسے اسلام کا بہت بڑا مجاہد بنا۔ جب گھر سے جانے لگے تو آپ نے فرمایا اللہ تیرے بیٹے سے اسلام کا بہت بڑا کام لے گا۔ پھر لیا نہیں کام۔ حضرت سید عبدالعزیز جو سگے بیٹے تھے غوث اعظم کے، سگے بیٹے حضرت سید عبدالعزیز قادری جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے سگے بیٹے کو بھیجا کہ جا مجاہدین کے ساتھ جا کر جہاد کر۔ غوث پاک نے بھیجا۔ آج حضور کی تلوار کا انکار، حضور فرمائے انا نبی السیف، میں تلواروں والا نبی ہوں۔ حضور فرمائے میرا نام ہے نبی السیف، میں تلواروں والا نبی ہوں۔ اور پیر کہیں کہ حضور تلوار نہیں لے کر آئے، ہم حضور کی مانے پیروں کی مانے۔ میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں جی، قرآن میں سورہ ہود کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا آج پیروں اور مولویوں کے پیچھے لگ کر، ہم پیروں کو بھی مانتے ہیں، مولویوں کو بھی مانتے ہیں، جو رسول اللہ کو مانتا ہے، جو حضور کا دروازہ چھوڑ کر غیروں کے دروازے پہ کھڑا ہے، اس کو ہم بالکل ادھر بھی نہیں رکھتے، ادھر بھی وہ کسی اور طرف سے مسلمان ہو کر ہیں، ہمارے گھر سے مسلمانی چلی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن۔ یہ سن لیں، آج کہنے نا ہر پیر دا پتر پیر ہی ہے، ہر سید کی عزت لازم ہے۔ جو سید اگر حضور کے راستے پر نہیں ہے، اہل سنت کے عقیدے پر نہیں ہے، اگر بڑوں کے راستے پر نہیں ہے، وہ سید کہلوانے کے لائق بھی نہیں ہے، قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کا بیٹا جب نوح علیہ السلام کے ساتھ نہیں چلا نا، تو نوح علیہ السلام نے ندا دی وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اپنے بیٹے کو کہا نوح علیہ السلام نے، وہ بیٹے وہ کافروں کے ساتھ کھڑا نہ ہو، میری کشتی میں سوار ہو جا۔ کس کو کہا؟
بیٹے کو کہا آ میری کشتی میں سوار ہو جا، ادھر کھڑا نہ ہو ظالموں کے ساتھ، باطل کے ساتھ، طاغوتی طاقتوں کے ساتھ کھڑا نہ ہو، ادھر آ جا۔ اس نے کہا نہیں میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوں اور مجھے یہ پہاڑ کی اونچائی بچا لے گی پانی سے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، جب اللہ کا حکم آ جائے پھر یہ چوٹیاں بھی نہیں بچاتی، جب رب کا حکم آ گیا پھر تو ہر چیز چلی جانی ہے، تو کیسے بچے گا؟ پھر اس نے جب نہیں مانی تو پھر نوح علیہ السلام نے خود دعا مانگی، منادا نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، یا اللہ مہربانی فرما، وہ میرا بیٹا ہے اور تیرا وعدہ تو سچا ہے، مہربانی میری اولاد ہے۔ جب نوح علیہ السلام نے دعا مانگی نا تو اللہ نے کہا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح تیرا بیٹا نہیں ہے، بیٹا تو تھا نا، بیٹا تو تھا نا۔ آج حضور کا راستہ چھوڑ کر، حضور کے نظام کو چھوڑ کر، محمد عربی کے دین کو چھوڑ کر کوئی ظالم طاقتوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے، وہ حضور کا بیٹا رہا؟ یہ تو قرآن ہے، رب حالانکہ بیٹا تھا لیکن اللہ کہہ رہے نہیں ہے، ماننا تو پڑے گا، بیٹا ہے لیکن اللہ کہہ رہے نہیں ہے تو ہمیں ماننا پڑے، ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے جو ہیں رب کو، کلمہ جو پڑھا ہے اللہ رسول کا تو ماننی پڑنی ہے اس کی، حالانکہ خود کہہ رہے کہ نو تیرا بیٹا ہے، پھر کہہ رہے نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ قیامت تک جو نبیوں کے راستے پر کھڑا ہوگا وہی ہوگا، نبیوں کا وارث بھی وہی ہوگا، رسول اللہ کے راستے پہ جو بھی کھڑا ہے وہ حضور کے راستے پر ہے۔ یہ حضور نے خود ارشاد فرمایا، میرے آقا مولا نے فرمایا، حضور نے فرمایا قیامت سے، بہت لمبی حدیث ہے، اعاذک اللہ من امارۃ السفہاء، حضور نے ارشاد فرمایا حضرت کعب کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے وقوف اور نااہل حکمرانوں سے بچائے۔ آگے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وما امارۃ السفہاء، بے وقوف حکمران کون ہوں گے؟ حضور نے فرمایا امراء یکونون بعدی لا یقتدون بہدی ولا یستنون بسنتی، بے وقوف حکمران وہ ہوں گے جو میری سنت پر عمل نہیں کریں گے، میرے راستے پر کھڑے نہیں ہوں گے، ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، میرا نام نہیں لیں گے، میرے راستے پر کھڑے نہیں ہوں گے۔ حضور نے فرمایا یکذبون ویظلمون، وہ حکمران جھوٹے بھی ہوں گے، ظالم بھی ہوں گے۔ پاکستانی حکمران سارے ظالم بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، یہ حضور کی حدیث پر پورے اتر رہے ہیں، جو حضور نے فرمایا یہ سارے اس پر ہیں۔ آگے حضور نے فرمایا فمن دخل علیہم فصدقہم بکذبہم وعانہم علی ظلمہم، حضور نے فرمایا کچھ میرا کلمہ پڑھ کر جائیں گے ان کے پاس، ظالموں کے پاس، ان کو کہیں گے ہوں گے وہ جھوٹے لیکن میرا کلمہ پڑھنے والے ڈھونگ رچائیں گے میرا کلمہ پڑھنے کا، ڈھونگ رچائیں گے میری غلامی کا، لیکن ساتھ دیں گے ظالموں کا، ان کو کہیں گے تم سچے ہو، تم عاشق رسول ہو، تم سے بڑا کائنات میں صوفی کوئی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا فلیس منی ولست منہ، نہ ان کے میرے ساتھ کوئی تعلق ہوگا نہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ولا یرد علی حوضی، حضور نے فرمایا، یہ میرے آقا کا فرمان، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ولا یرد علی حوضی، قیامت والا دن جب وہ حوض کوثر پہ پانی پینے آئیں گے تو فرشتے ان کو میرے قریب نہیں آنے دیں گے، دھکے دیں گے، چلو جب دنیا میں رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، ظالموں کی لائن میں کھڑے ہوئے، آج بھی ادھر جاؤ، آج ادھر وہ ہے جو قیامت جو دنیا میں بھی حضور کی لائن میں کھڑا تھا۔ آگے 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 حضور نے کہا ارشاد، میں لگواتا نہیں، اللہ اللہ نعرہ لگواتے ہیں، نعرے ہی لانے لانے مرنا ہے، یہی نعرے لگاتے لگاتے مرنا ہے، ہمارا جینا مرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے کام، سب کچھ رسول اللہ کے لیے، ہاں ہمارا سب کچھ۔ نہیں 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 جنہیں کام کر دیں مالک پیسے بڑے دینے، نہیں 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 تسی بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ، او بہ جاؤ بہ جاؤ۔ پہلے لوگ بڑے پریشان ہیں مولویوں کو پیسے کتوں آنے، پہلے پریشان ہیں مولوی گڈیاں کتوں لینے، مولویوں کو ایجنسیاں پیسے دیتی ہیں ان کو، میں آگے جڑے منگ کے مفت ہوٹلاں تو روٹیاں کھانے، یعنی ایجنسیاں پیسے دیتی ہیں مولویوں کو، میں کہ جڑو ہوٹلاں تو مفت چاما پینے انسانوں پیسے دے سکتے ہیں، یعنی پولیس والے دیتے ہیں، میں کہ جڑے مانگ کے سگریٹ پی جانے انسانوں پیسے دے دیں، حد نہیں ہو گئی مولوی ایڈے ایسے لگے ہیں، دین اتنا لواری سے کہ جو مرضی اٹھ کر کتا دین کے خلاف بھونکے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بے حضور یہ امریکہ دیتا ہے، عمران دیتا ہے، نواز دیتا ہے، زرداری دیتا ہے، ایک محمد عربی نہیں دے سکتے۔ عمران کا نام لینے والا پراڈو پر بیٹھ سکتا ہے، نواز شریف کا ماننے والا ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ سکتا ہے، زرداری کا ماننے والا جہاز پہ بیٹھ سکتا ہے، ایک محمد عربی کا ماننے والا گاڑی نہیں لے سکتا، یار حد نہیں ہو گئی، حد نہیں ہو گئی۔ میرے تسی تے جنہاں نال لو لائیے ہو تے دینے نہیں نہ گن گن کے، ساسی جنہاں نال لو لائیے، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دی ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اللہ ہرے کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگی، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ ہمارے آقا تو اتنے کریم ہیں، بن مانگے اتنا دیتے ہیں، لوگ حسد کا شکار ہیں، بن مانگے حضور اتنا دے رہے ہیں، اتنا دے رہے ہیں، اتنا دیتے 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 ہیں، کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی حد ہی نہیں ہے، حضور اتنا دیتے ہیں، ابھی بن مانگے اتنا دے رہے ہیں، لوگ بیچارے پریشان ہیں، اگر اسی مانگ لیا تو فوت ہو جان گے۔
حالی تے اسی شو نہیں کیتا، سانو لوگ کہنے انہیں نہیں شادی یہ نہیں لینی، اے نہیں لینی، اے گڈی نہیں لینی، اے نہیں، میں کہ ٹھیک ہے ٹھیک، وہ کہنے لوگ ویسے فوت ہوئے ان کو ایجنسیاں پیسے دیتی ہیں، خیر ہو گئی، میں کہ جڑے امریکہ کی نو منگ دیں سانو دین گے، منگت کولو منگن والا رہے ہمیشہ خالی، اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی۔ ہم آپ کو دروازہ دکھانے آئے ہیں، وہاں پر کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ہے گنبد خضرا، ہمیں وہاں سے آتا ہے، اور واللہ وہیں سے آتا ہے، خدا کی قسم وہیں سے آتا ہے، اور مالک اتنا دیتے ہیں، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیگ دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو۔ ہمارے آقا تو اتنی کریم دیتے بھی ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں۔ ہمیں لوگوں نے ایسے سمجھا ہے دین اتنا لوارث نہیں ہے، اگر آپ کا پلاٹ دنیا داروں کا 50 لاکھ والا 10 سال بعد 2 کروڑ کا ہو سکتا ہے تو ہمارا نہیں ہو سکتا۔ بھئی اسی کوئی کہا تے جنگلیں جنانے ہیں کہ تُسی دنیا جنانے دے، یہ پتہ نہیں لوگوں نے مولویوں نے وکرہ ہی سمجھا ہویا ہے۔ میں کہ ہاں اے ضرور ہے، تیرے لکھ برکت نہیں ہے، 8,500 بھی برکت ہے، اسی 8,000 عمرہ بھی کر دیں، اسی 8,000 کپڑے بھی سونے پانے، اسی 8-10 ہزار دے اندر ہر چیز پوری کر دیں، مالک ہے نا پوری کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہم آپ کو وہی دروا تو آیا نہ درتے ہو کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد، ملتا ہے کیا کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال وہ دامن پھیلا کے دیکھ، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ہجرت ایک ساری کائنات ہاتھوں سے دیتی ہے، ہاتھوں سے دیتی ہے، میرے آقا جو اپنے منہ سے کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے۔ ہجرت کی رات سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ جا رہے، راستے میں پیاس لگی، اس طرف گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اس طرف بھی گئے، اس طرف بھی گئے، چاروں طرف پیاس لگی، پانی ڈھونڈنے گئے، ہر طرف دیکھ کر آئے، پانی نہیں ملا۔ اب یہ بھی ذہن میں تھا کہ کہیں سے نہ ملے تو یہیں سے تو ملے گا ہی ملے گا، ہر جگہ سے ڈھونڈ کر آ گئے حضور کی بارگاہ میں، حضور بھی مسکرا پڑے، حضور نے فرمایا ہاں سیدنا صدیق، حضور نے فرمایا ہاں بھی صدیق، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ میں پانی پیاس لگی ہوئی ہے اور پانی پینا ہے حضور۔ حضور نے فرمایا صدیق سامنے جو پہاڑی ہے نا، اس پہاڑی کے پیچھے ایک نہر ہے، جاؤ پانی پیو۔ اچھا دیکھ کر تو ایسے پانی بھی نہیں تھا، کہہ دیتے حضور ہونے دے کے آئے ہیں، حضور ہونے دے، ان کو یاد تھا تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی، وَاسْمَعُوا آتُوا، میرا حبیب جو کہہ دے وہ اطاعت کرو، مان لو۔ سیدنا صدیق اکبر چل پڑے، گئے پہاڑی کے پیچھے نہر تھی، نہر سے پانی پیا، واپس آ گئے، حضور نے پوچھا ہاں صدیق پیا ہے، عرض کی یا رسول اللہ جی، حضور نے فرمایا کیسا تھا؟ کہا یا رسول اللہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا، حضور ملائی سے زیادہ نرم و ملائم تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ حضور نے فرمایا صدیق پتہ ہے آیا کہاں سے تھا؟ صدیق تو دیکھا ہے تو پانی نہیں تھا، لیکن تجھے پتہ ہے آیا کہاں سے تھا؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اللہ آپ جانتے تو تھے نا، لیکن کہا اللہ و رسول، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ میرے آقا مولا نے فرمایا صدیق تو ہر طرف سے دیکھا تھا پانی نہیں ملا، جب تو میرے پاس آیا میں نے کہا کہ صدیق فلاں جگہ نہر ہے، تو جب میرے منہ سے بات نکل گئی اللہ نے جبریل کو بلا کر کہا جبریل میرے محبوب کا صدیق بعد میں وہاں پہنچے، جنت کی نہر وہاں پہلے پہنچے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ آج کوئی سیدنا صدیق اکبر کو صدیوں بعد کوئی ان کو بھونکے، اپنی اوقات دیکھے، اپنی حیثیت دیکھے، سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ ایک شاعر نے کہا ہے نا سیدنا صدیق اکبر کی شان میں، کہتے ہیں سرکار کا دربار گنبد خضرا، سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ دربار میں 2 یار نہیں دیکھ رہے کیا؟ اور تم دنیا کے سب معیار تو دیکھ رہے ہو، اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے کیا؟ کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہے، کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہیں، تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا؟ اور صدیق امامت پہ ہیں اور مقتدیوں میں، صدیق امامت پہ ہیں اور مقتدیوں میں، تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا؟ جن کے پیچھے مولا علی کھڑے ہیں، آج کوئی مولا علی کو آڑ بنا کر سیدنا صدیق اکبر کو بات کرے، جب رب نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے حبیب میں آپ کے غلاموں سے راضی ہو گیا، بس بات ختم ہو گئی۔ اس لیے آپ بھی اپنے آپ کو بدلیں، حضور کے دین کی طرف آئیں۔ سیدنا صدیق کے بات ادھر سے ادھر آ گئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مسلمانوں کے حکمران بنے نا، تو آپ نے مسجد نبی میں جب سب سے پہلا، آج لوگ کھڑے ہو گئے نا مسجد و منبروں کے محراب پر، بھی میں یہ ہمیشہ بات کرتا ہوتا ہوں، جس منبر پر بیٹھ کر مولوی کو کوئی کہے نا، چیئرمین کہے کہ مولوی صاحب فلانے کے خلاف گل نہیں کرنی، وہ مسجد چیئرمین کی ہے اللہ رسول کی نہیں۔ جس مسجد کے منبر پر بیٹھ کر مولوی کو کہا جائے کمیٹی کی طرف سے مولوی صاحب فلانے کے خلاف گل نہیں کرنی، وہ مسجد کمیٹی کی ہے اللہ رسول کی نہیں ہے۔
یہ بات ہے تلخ، ہے حقیقت، ہاں ہے حقیقت۔ وہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، کہتے ہیں میرے لیے مٹی کا حرم ایک اور بنا، میں نہ خوش و بیزار ہوں ان مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم ایک اور بنا دو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں آج لوگوں نے بڑی بڑی مسجدیں بنا دی، ٹائلیں بھی لگوا دی، اے سی بھی لگوا دیے، پنکھے بھی لگوا دیں، اعلیٰ اعلیٰ مسجدیں، لیکن مولوی نے ممبر پر بیٹھ کر حق بات نہ کی۔ اقبال کہتا ہے یار ٹائلیں نہ ہوتی، کلینیں نہ ہوتی، اے سی بھی نہ ہوتے، اعلیٰ مسجدیں بھی نہ ہوتی، لائٹیں نہ ہوتی، کچی مسجد ہوتی، کم از کم مولوی ممبر پر بیٹھ کر حق بات تو کرتا۔ میں نہ خوش و بیزار ہوں ان مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم ایک اور بنا دو۔ اقبال کہتے ہیں سارے کو پرانی کچی مسجد ہوندی، وہی لوگ ہوندے، کم از کم حق گلتے ہوندی، انہاں ظالموں کی ساری جان چھٹی ہوئی ہوندی۔ لیکن آج سیدنا صدیق پر جب مسجد نبی کے ممبر پر پہلی بار حکمران بن کر کھڑے ہوئے، آپ نے پہلا اسلام کا سیاسی خطبہ سیدنا صدیق اکبر کا۔ اب بڑے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، او جی مولوی صاحب مسجد بہ کے سیاسی گال نہ کرو، میں کہ تیرے گھر بڑھ کے کر لئی اجازت ہوگی، ممبر تیرے پیو دے نہیں ہے، اے ساڑھے نانے دا ہے، سانو پتہ ہے کہ گل کرنی ہے تو کی نہیں کرنی، سانو دین تے نہ سمجھا، دین ہے رسول اللہ دا۔ اب قرآن میں جو رب کہے تو نے اگر قرآن نہیں پڑھا، تو نے پڑھا ہے نیشنل منڈیلا، تو نے پڑھا ہے مسٹر چپس، تو نے پڑھا ہے جناب بلی گیٹس، اگر تو نے محمد عربی کا قرآن پڑھا ہوتا تو یہ بات بھی نہ کرتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے چھٹا سپارہ ہے، سورہ مائدہ شریف کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ میرے حبیب جو ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، جو مسلمان قرآن کے مطابق حکومت نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کس کا فتویٰ ہے؟ میں نے بات نہیں کی، تسی کہنا بھی مولوی آگے رب ہون اللہ نو کہو یا اللہ قرآن نے سیاسی گلاں کر دے، اسی دے عمران خان نو لے آنا ہے تو قرآن دی گل کر دے، اسی دے نواز شریف نو تے بٹھانا ہے تو کہنا ہے قرآن نو تے بٹھا دے، یا اللہ تو بھی ہون سیاسی ہو گئے قرآن وچ بھی سیاسی گلاں کر دیں، یا اللہ نعوذ باللہ کو کہہ سکتے ہیں اللہ کو؟ اللہ تو کہہ رہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ میرے حبیب جو ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، جو مسلمان قرآن کے مطابق حکومت نہیں کرتا وہ کافر ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے، فتویٰ بھی رب کا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِّن فَوْقِهِم وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ۔ میرے حبیب جن قوموں پر ہم نے تورات اور انجیل نازل کی نا، اگر وہ تورات اور انجیل کا نظام اپنے ملک میں قائم کرتے، ان کے مطابق فیصلے کرتے، تورات اور انجیل کے مطابق حکومت چلاتے، تورات اور انجیل کے مطابق اپنی معیشت چلاتے، اللہ کہتا ہے قرآن میں میرے حبیب میں ان قوموں کے لیے آسمان کے خزانوں کے دروازے بھی کھول دیتا اور زمین کے دروازے بھی کھول دیتا۔ بتاؤ یار اگر تورات کا نظام قائم ہو، انجیل کا نظام قائم ہو، اللہ کہے میں آسمان کے دروازے بھی کھول دوں، زمین کے خزانے کے دروازے بھی کھول دوں، اگر محمد عربی کے قرآن کا نظام قائم ہو، اگر رسول اللہ کا نظام قائم ہو، پھر یہ زمین سونا نہیں دے گی۔ علامہ اقبال کہتا ہے گنج ہائے ہر دو عالم راہ کلید تیگے ایوبیوں نگاہ با یزید۔ اقبال کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی تجھے اگلے جہانوں کے خزانے یہی دے گا، اگلے جہانوں کی نعمتیں بھی رب تجھے یہی دے گا، ایک شرط ہے تیرے ہاتھ میں تلوار صلاح الدین ایوبی کی ہو اور تیری نگاہ کے اندر پاور با یزید بستامی والی ہو، ہر چیز تجھے یہی ملے گی۔ لیکن ہمارے اندر کیا ہے؟ در مسلمان شان محبوبی نمان، خالد و فاروقی و ایوبی نمان۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ مسلمانوں کی دعائیں سنتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ ان کی دعائیں قبول کیوں نہیں کرتا؟ ان کی ملک کی معیشت ٹھیک کیوں نہیں ہوتی؟ اقبال کہتا ہے نہ ان کے اندر کوئی فاروق اعظم ہے، نہ ان کے اندر کوئی خالد بن ولید ہے، نہ ان کے اندر کوئی صلاح الدین ایوبی ہے، رب ان کی سنے کیوں؟ رب تو جب میں کہتا ہوں خدا میرا حال دیکھ، جواب آتا ہے بندے اپنا نامہ اعمال دے۔ ماں جتنی بھی غیرت نہیں ہمیں، میں قسم بہ خدا کہہ رہا ہوں اس قوم ہوگی، لیکن ایک بات ضرور ہے مسلمانوں کے اندر ماں جتنا بھی نبی سے پیار نہیں ہے، یہ سچی بات ہے۔ کوئی بندہ کسی ماں کی بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالے نا، کوئی بھی غیرت مند شخص چوک پر فلیکس لگا کر یہ نہیں کہے گا کہ میری ماں کے گستاخ کو ووٹ بھی دو، سپورٹ بھی کرو، اور میری ماں کے گستاخ کے فلیکس بھی لگواؤ، میری ماں کے گستاخ کے نعرے بھی لگاؤ۔ کوئی غیرت مند ایسا نہیں کرے گا، کرے گا؟ جس ماں کی عزت پر ہاتھ ڈالے اس کے لیے تو ہم غیرت رکھیں، اور جنہوں نے نبی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہو، جنہوں نے ممتاز قادری کو پھانسی دی ہو، جنہوں نے کہا مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں، جنہوں نے مندروں کی تعمیر کر کے بتوں کے اوپر دودھ ڈال کر پوجا کی ہو، جنہوں نے سکھوں کے گردوارے 14 ارب کے بنائے ہوں۔ 76 سالہ تاریخ میں پاکستان کے کسی ایک حکمران نے 14 ارب کی مسجد نہیں بنوائی، لیکن 14 ارب کا سکھوں کو گردوارہ بنا ہے۔ یہاں مسجدوں کے بل کے اندر ریڈیو کا ٹیکس اب لگا ہے، ٹی وی کا ٹیکس پہلے تھا۔ اللہ کے گھر کے اندر ریڈیو کا بھی ٹیکس، ٹی وی کا بھی ٹیکس، بجلی کا بل علیحدہ، اور مندروں کا بجلی کا بل فری، چرچوں کا بجلی کا بل فری، سکھوں کے گردواروں کا بجلی کا بل فری، صرف اللہ کے گھر بجلی کے پیسے ہوں گے۔
وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریک گناہ ہو کر، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے، نماز روزہ حج و قربانی یہ سب تو باقی ہے لیکن تو باقی نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے مسلمانوں کے اندر غیرت نہیں رہی، ان کے اندر غیرت نہیں، ان کے ہاتھ کے اندر وہ تلوار نہیں رہی، یہ صرف جہاں ممبر رسول اللہ۔ علامہ اقبال خود کہتا ہے، اقبال کہتا ہے نہ اساکی نہ اس پیمانہ گفتم، حدیث سے عشق بے باکانہ گفتم۔ اقبال کہتا ہے جب دین کی بات کرانی ہو کسی ایسے مولوی سے کرانا جو محمد عربی کا غلام ہو، ایسے خشک مولوی سے نہ کروانا جڑا ممبر تے بیٹھ کے یوں 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 شروع کر دے۔ کسی کو اسلام کچھ کہتا ہی نہیں ہے، میں کہ اسلام کسی کو چھیڑتا نہیں، کوئی چھیڑے پھر چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ تسی کہہ رہا دین بڑے ہے بھائی، میرے آقا مولا نے بدر مکہ کے سرداروں نے لمحہ نہیں پایا، حضور نے احد کافروں نے لمحہ نہیں پایا، حضور نے خندق کے موقع سے فتح رب نے دیتی نہیں جی، فتح مکہ حضور نے نہیں کیتا، مکہ فتح نہیں کیتا، ابو جہل نے حضور نے لمحہ نہیں پایا۔ نہیں مولوی صاحب تے شریف لوگ، میں آگے سی شریفاں واسطے شریف ہاں، جڑا بدماش ہے سانو انہوں لمحہ بھی پانا آندا ہے، سانو دس گیا ابو جہل وڈا بدماش سی، حضور نے لمحہ پایا، سانو حضور خود طریقہ دس گیا کہ انہوں نے کیویں پانا ہے، سانو آندا ہے ساڑھے بچیاں پایا، معاذ و محبت پایا۔ یہ تو گل ہی نہیں ہے، اسلام اپنی طاقت رکھتا ہے، ہاں اسلام اپنی طاقت رکھتا ہے، اسلام کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، نہ میرا محتاج ہے نہ آپ کا محتاج ہے، دین ہے رسول اللہ کا، بالکل حضور کا دین کسی نہ میرا محتاج نہیں ہے۔ حضور نے خود فرمایا ہے جو مولوی ممبر پر بیٹھ کر حق بیان نہ کرے اور ظالم سے ڈرتا ہو، میرے آقا مولا نے فرمایا اللہ قیامت والے دن اس عالم کو قبر میں سے باندر اور خنزیر کی شکل بنا کر اٹھائے گا۔ اس دن تو میں باندر کی شکل لے کے آؤں، چنگی گل نہیں، ہاتھ کڑی لگ جاوے۔ اگر امام زین العابدین کی ہاتھ پہ ہاتھ کڑی لگتے تھے، میرے ہاتھ سنے، اگر عباس علمدار کے بازو کٹ سکتے ہیں تو ہمارے بازوں کی قیمت زیادہ ہے، حسین ابن علی کا سر کٹ سکتا ہے تو ہماری گردنوں کی قیمت زیادہ ہے۔ کس چیز کے ہم حسینی ہیں، کس چیز کے ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کس منہ سے ہم کہتے ہیں حسینی؟ کھڑے یزیدیوں کے ساتھ ہیں، وہ یزید تو قرآن کا حافظ تھا، پاکستان کے یزیدوں کو تو دیکھ کر بھی نہیں پڑھنا آتا، یہ بڑے ہیں یہ وہ بڑھا تھا، وہ یزید جمعہ پڑھاتا تھا، ان کو تو عید نماز پڑھنی نہیں آتی، پڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ وہ یزید سر پر پگڑی پہنتا تھا، جناب اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، حسین پھر اس کے مقابلے میں آ گئے، اور پاکستان میں جو یزید ہیں یہ مدینے جا کر ٹوپی نہیں پہنتے، مدینے کا ادب نہیں کرتے، سر ننگر لے کر چلے جاتے ہیں، لیکن وہ جو یزید تھا وہ تو سر پر پگڑی پہنتا تھا، اور یہ اچھا مدینے تو نہیں پہنتے، سکھوں کے گردوارے پہ جاتے ہیں، پیلا رومال سر پر رکھ لیتے ہیں۔ ہمارا کام ہے آپ کو بتانا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ میں آپ کو وہ بات بتانا چاہ رہا تھا جو میں نے آیت سنائی کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی جو آپ کا راستے پر کھڑا نہیں ہوا وہ آپ کا بیٹا، کس نے کہا؟ کہا رب نے، قال یا نوح انہ عمل غیر صالح، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، نوح تیرے اہل میں سے نہیں ہے، گھر والوں میں سے نہیں ہے، کیوں؟ جو اس نے اچھے کام ہی نہیں کیے، اگر اچھے کام کرتا تو تیرے اہل میں کھڑا کر دیتا۔ اب میں نے یہ بات کی ہے، میں نے کہا جو حضور کے راستے پر کھڑا ہوگا وہ حسینی ہے، مطلب وہی حضور کے آل کے راستے پہ کھڑا ہو گیا نا۔ یہ جملے جو حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حضور نے فرمایا حسین مجھ سے اور میں، کبھی سنا ہے آپ نے حضور نے کسی اور کے لیے بھی کہا؟ اگر حضور کسی اور کے لیے کہہ دیں تو وہ بھی حضور کی حال ہوا نہ ہوا؟ مطلب آل ہونا تو ایک ہے نا، نسبت ہے سیدہ پاک کی، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن جو حضور کے راستے پہ کھڑا وہ بھی تو حضور کا غلام ہی ہے نا۔ حضور نے کہا، اچھا میں پھر آپ کو سنانے لگا ہوں، اگر آپ کھڑے ہونا چاہتے ہیں حسین کی اس لائن میں، یہ جو جملے حضور نے حسین کے لیے استعمال کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی حضور کہیں، تو میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، اس کے لیے کچھ شرطیں حضور نے لگائی ہیں۔ حضور نے خود حدیث میں نے آپ کو پہلے سنائی کہ ظالم جھوٹے ہوں گے، وہ ظالم میں ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، میرے راستے پر کھڑے نہیں ہوں گے، جو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا۔ فلیس منی ولست منہ ولا یرد علی حوضی، قیامت والے دن حوض کوثر پہ پانی بھی حضور نے فرمایا میں نہیں پلاؤں گا۔ آگے حضور نے کیا ارشاد فرمایا، آگے حدیث حضور نے فرمایا ومن لم یصدقہم بکاذبہم ولم یعینہم علی ظلمہم، حضور نے فرمایا کچھ اس وقت میرے غلام ایسے نہیں ہوں گے جو کلمہ منہ سے کلمہ پڑھنے اندر ظالموں کے ساتھ، انہوں نے کچھ میرے ایسے ہوں گے کلمہ میں مینا پڑھتے ہوں گے، وفا بھی مجھ سے کریں گے، اور ان ظالموں کو ظالم کہیں گے، جھوٹوں کو جھوٹا کہیں گے، ذلیلوں کو اذل الازل کہیں گے، کمینوں کو کمینہ کہیں گے، اور میرے آقا مولا نے فرمایا ظلم میں ان کے ساتھ شامل بھی نہیں ہوں گے۔ آگے جو حضور نے انعام دیا ہے نا، حضور نے فرمایا فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وہ مجھ میں سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جو ظالموں کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ حضور میں سے نہیں ہوگا،
جو ظالموں کے نعرے لگائے گا وہ حضور میں سے نہیں ہوگا. ہاں جو حضور کی لائن میں کھڑا ہو کر ظالموں کی مخالفت کرے گا, ہاتھ کڑی لگتی ہے لگوائے گا, FIR ہوتی ہے ہگائے گا, ظالموں سے ٹکرانا پڑتا ہے ٹکرائے گا, لیکن کھڑا حضور کے راستے پر ہوگا. حضور فرماتے ہیں وہ مجھ میں سے ہے اور میں اس میں سے ہوں. آگے حضور نے فرمایا وَسَيَرِدُ عَلَيَّ حَوْضِي, حضور نے فرمایا قیامت والے دن جب وہ میرے حوض پر آئے گا میں خود اس کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں, رب ہے موتی یہ ہیں قاسم, رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہیں, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ساری کثرت پاتے یہ ہیں, ان کے ہاتھ میں ہر ایک کنجی ہے, مالک کل کہلاتے یہ ہیں. ہمارے جن کے ساتھ یاری لگی ہوئی ہے وہ مربوں کے مالک نہیں ہے, پورے کائنات کے مالک ہیں. ہم آپ کو وہ دروازہ دکھانے آئے ہیں, آئیں رسول اللہ کے دین کی طرف. پاکستان بنا تھا, میرا بس آخری 5-10 منٹ کے اندر میں بات ختم کر رہا ہوں. پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا, نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا. وہاں ہندوستان سے کس کی غلامی سے نکل کر ہم پاکستان میں آئے, انگریزوں کی. ایسے ادھر آئے اس لیے کہ ہمارا ملک ہوگا, اپنا کھائیں گے, اپنا جئیں گے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے, پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جئیں گے. یہی مقصد تھا کہ پاکستان میں حضور کا نظام آئے گا. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ, یہ مقصد ہی یہی تھا نا. نعرہ اس لیے لگا, لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے نہیں دی, پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے لیے نہیں دی, لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں اس نعرے پر دی تھی جو یہ نعرہ لگا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, دستور ریاست کیا ہوگا, محمد رسول اللہ. اس نعرے کے اوپر لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دیں, پھر پاکستان بنا. ایک میرا سوال ہے سادہ سا, یار وہاں سے انگریز کی غلامی سے نکل کر آئے, یہاں اپنے ملک میں یہاں آئے, پھر یہاں ہم نے 50-50 30-30 سال اپنے داڑیوں سفید کر دی کما کما کر, پھر ہمارے بچے ہوئے, ہم نے ان کو جوان کیا, پھر ہم نے ان بچوں کا 35 لاکھ پھر اکٹھا کیا, پھر ہم نے ان کو امریکہ بھیج کر پھر انگریزوں کی ٹیبلیں صاف کروائیں. تو بتاؤ پھر پاکستان کیوں بنایا. اگر ادھر عیاشیاں مریم نے کرنی تھی اور ہمارے بچوں نے PhD کر کر بھی بوٹ پالش کرنے تھے, یہاں اگر عیاشیاں جناب حمزہ شہباز نے کرنی تھی اور ہمارے بچوں نے MPhil اور MSc BSc کر کر بھی انہوں نے برگر اور شوارمے اور جنرل سٹور اور کپڑے کی دکانیں کھولنی تھی, تو یہ پاکستان پھر ان کے لیے بنا تھا یا انگریزوں کے لیے بنا, یا انگریزوں کے غلاموں کے لیے. ہمارے بچوں نے پھر جا کر جناب 10 لاکھ 20 لاکھ بھر کر شیخوں کے دبئی میں اونٹ لانے تھے. وہاں کینیڈا میں جا کر ہمارے نوجوانوں نے بیچاروں نے جا کر پھر انگریزوں کے لیٹرین ہی صاف کرنے تھے, تو ٹھیک نہیں تھا, وہیں کر رہے تھے. وہاں انگریز کی غلامی کر رہے تھے, تو یہاں آ کر پھر بھیجا تو کیا فائدہ. ہمارے بڑوں نے تو پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ اپنا ملک ہوگا, پوری دنیا میں اپنے ملک کے ساتھ آنکھیں, پوری دنیا میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جئیں گے. ہے کوئی بات, کوئی رکھا ہے انہوں نے ہمیں کس لیے. دنیا کا سب سے بڑا سونے کا پہاڑ پاکستان کے پاس ہے, کسی کو پتہ ہے. ریکوڈک بلوچستان کے اندر دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہے, لیکن امریکہ کا قبضہ ہے. روزانہ امریکہ کئی سے کئی پہاڑ لوٹ کر لے کے جا رہا ہے. 100 سال بھی کہتے ہیں اگر امریکہ ادھر میں سے سونا نکالتا رہے ختم نہیں ہوتا. دنیا کا سب سے میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہمارے پاس ہے. کشمیر, گلگت بلتستان, بلوچستان, سارے چشمے اتنے ہیں, لیکن کن عیاشوں کی عیاشیاں ختم ہوں تو کوئی ڈیم بنے, نہریں بنے, کوئی دریا ہوں, کوئی لوگوں تک پانی پہنچے, ان کی عیاشیاں ختم ہو تو کوئی چیز بنے. نہیں تو وہ دریائے سندھ سے سمندر میں پانی ضائع ہو رہا ہے سارا. ہر چیز یہاں ملک کے اندر انہوں نے لوٹ کر کھا لی. ہم قوم کو بات کریں, کہوں مولوی تانوں اپنی, اگر ہم ذات کے لیے آئے ہیں نا, ذات کے لیے, اللہ ہمیں ذلیل کرے گا. اگر ہم رسول اللہ کے دین کے لیے آئے ہیں پھر انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا اور پوری طاقت کے ساتھ دین تخت پر بٹھائیں گے ہم انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ آئے گا. ہاں بالکل, ہم کسی طاقتور کو طاقتور نہیں مانتے, نہ ہم اداروں کو طاقتور مانتے ہیں, نہ ایجنسیوں کو مانتے ہیں, نہ ہم امریکہ کو مانتے ہیں. ہم صرف اور صرف اسی کو طاقتور مانتے ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. میرے حبیب اپنے غلاموں کو کہہ دو کہ مومنوں کے لیے رب کافی ہے, ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے. ہم نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں, ہم صرف گنبد خضرا پر نظریں رکھتے ہیں. ہمارا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ رسول اللہ کے لیے ہے. اور میرے والد صاحب سناتے ہوتے ہیں ہمیشہ یہی بات کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا حضور کے لیے ہے. خواجہ صاحب نے کہا ہے نا, یا رسول اللہ میرا عشق بھی تو, یا رسول اللہ میرا عشق بھی تو, میرا یار بھی تو, میرا دین بھی تو, ایمان بھی تو, میرا سامل مٹھڑا شام سلوڑھا من موہن جانان بھی تو, میری زہد عبادت طاعت تقوی علم بھی تو, عرفان بھی تو, میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو, میرا دھرم بھی تو, میرا بھرم بھی تو, میرا شرم بھی تو, وجدان بھی تو, میرا مرشد ہادی پیر طریقت شیخ حقائق دان بھی تو, میرا اول آخر اندر باہر ظاہر تے پنہان بھی تو, میری مہندی کجل مساغ بھی تو, میرا بیڑا پان بھی تو, جے یار فرید قبول کریں سرکار بھی تو, سلطان بھی تو.
ہاں ہمارا سب کچھ حضور ہے. اور بعد میں کوئی یہ پریشان نہ ہو بھی بیڑا پان تے کہندی کجل مساق. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کسی کو بیڑا رکھ کر مزہ آتا ہے, کسی کو پان رکھ کر مزہ آتا ہے, کسی کو سرخی لگا کر پاؤڈر لگا کر. یا رسول اللہ ہم آپ کا نام لیتے ہیں ہم خود بخود سونے ہو جاتے ہیں. حضور ہم آپ کا نام لیتے ہیں ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت پڑتی نہیں ہے, ہمارا سب کچھ آپ ہی ہے, ہمارا سب کچھ حضور ہی ہے. ہم حضور کے دین کے لیے کر رہے ہیں اور دین ایک دن غالب آنا ہے. اسلام آیا ہی غالب ہونے کے لیے, اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا, لیکن ہم نے تو مغلوب کیا ہوا ہے. کوئی دین کے خلاف, ہر بندہ اٹھ کے دین کے خلاف بھونکتا ہے. میں جدھر گیا ہوں نا, میں معذرت کے ساتھ میں نے جدھر بھی گیا ہوں نا, اکثر بزرگوں کی میں نے سنی ہے کیا کہتے ہیں اذانیں. دل ہوتا ہے کہ ہم سپیکر پڑھ کر 5 ٹائم مؤذن بنے, لیکن میں جدھر بھی گیا ہوں کوئی کرتے الصلاۃ خیر من النیم, حی علی الصلاۃ, اشہد ان محمد رسول اللہ. ہمارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم اذان کے تلفظ ٹھیک کریں. ہم مولوی کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جی نماز جنازے میں کسی کو درود نہیں آتا تو وہ نماز والا پڑھ دے. کیوں بھائی, ہمارے پاس ایک درود یاد کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. دنیا کے لیے ٹائم ہے, ایک درود کے لیے, ایک چھوٹا سا ایک درود یاد نہیں کر سکتے ہم. ہمیں اسلام کے لیے ٹائم نہیں, قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے. قرآن 6 گھنٹے لوگ, ہمارے بھی حکمران بھی تو ایسے ہی ہوں گے. زرداری نے بسم اللہ پڑھی, کہتا بسم اللہ الرحیم. شباز شریف نے آیت پڑھی, دیکھ کر اقوام متحدہ میں کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. 9 غلطیاں آئی ہیں, نہیں پڑھ سکا. آج بھی ویڈیو پڑھی ہے, انا آتینا پڑھی, کہتا ہے انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر صدق اللہ العظیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یلد ولم یلد ولم یلد لم یلد صدق اللہ العظیم. یہ پڑھ کر ختم کر. پہلا کلمہ نہیں آیا عمران کو, اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نیٹ کے اوپر پڑھا ہے. نواز شریف نے پڑھا, کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قوم کہتی ہے جی مولوی صاحب تسی کی گلا تو میں کہا یار ٹھیک ہے اسی گلا تاں اسی جائیے کھڈے تینوں یہ دسنا ہے حضور نال وفا دا. ساڈی گل نہیں, اسی تینوں کہا ہی نہیں سانو من, اسی تینوں کہا حضور نو من. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ہمارا سب کچھ حضور ہے. بس میں آخری بات کرنے لگا ہوں, اپنی سوچیں بدلیں, اپنی فکریں بدلیں, اپنی دعائیں بدلیں. دعا مانگا کریں پاکستان کے لیے, یا اللہ پاکستان کو کوئی صلاح الدین ایوبی کا وارث دے, یا اللہ پاکستان کو کوئی محمد بن قاسم کا وارث دے, یا اللہ پاکستان کو کوئی طارق بن زیاد کا وارث دے, یا اللہ پاکستان کو کوئی خالد بن ولید کا غلام دے, فاروق اعظم کا غلام دے. ہماری دعائیں یہی ہیں, یا اللہ روٹی دے دے, یا اللہ کپڑا دے دے, یا اللہ مکان دے دے, گڈی دے دے. یہ کچھ چیزیں ہیں, یہ تو ہر چیز مل جائے گی. حضور کی غلامی آ جائے تو پھر ہر چیز, یہ زمین ہر چیز دے گی. یہ تو چیزیں ہی نہیں ہیں. آپ پاکستان کے کم از کم اسلام کے نام پر بنے, اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے گا, یہ بھی لے لے. یہ پاکستان کے اندر باوری فرمایا کرتے تھے کہ یہ پاکستان بچا جدھر اسلام نے آ کر پناہ لی ہوئی ہے اب تک. یہ نہ ہو کہ اسلام یہاں سے ناراض ہو کر چلا گیا تو پھر بات نہیں بننی. آج اٹھیں حضور کے دین کے لیے, آج اٹھیں رسول اللہ کے نظام کے لیے. ہم آپ کو دعوت دینے آئے ہیں. ہم نے آپ کو قرآن سنایا, جو کہتے ہیں دین میں سیاست نہیں ہے مجھے وہ قرآن سنائے, میں بھی سننا چاہتا ہوں. جو کہتے ہیں دین میں سیاست نہیں ہے مجھے قرآن سنائے. کس جگہ اللہ نے کہا دین میں سیاست نہیں ہے, میں منبر پر بیٹھ کر کبھی بات ہی نہیں کروں گا. مجھے ایک آیت تو کوئی قرآن کی سنائے, مجھے ایک تو نبی کا فرمان کوئی سنائے, کوئی صحابہ کا سنائے, اہل بیت کا سنائے. کوئی کہے جی جناب مولوی صاحب چوڑا کہتا ہے, چیئرمین کہتا ہے, ایم پی اے کہتا ہے, ایم این اے کہتا ہے, نون والے کہتے ہیں, پی ڈی آئی والے کہتے ہیں زرداری. میں نے کہا جناب میں نے چوڑوں کا کلمہ نہیں پڑھا, میں نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے. کوئی یار دی گل سنا ملا, نہ لمبے پینڈے پا ملا, نہ علم وچ پھسا ملا. سانو حضور دی گل دس, اسی نہیں کریں گے گل. ساڈی حضور دی گل آ گئی, اسی چپ کر کے کر لیں گے. اسی حضور دے فرمان دے مد مقابل آنے والے نہیں ہیں. لیکن قوم ہے, حضور کی بات آئے قوم نہیں مانتی, لیڈر کی بات آئے مان لیتے ہیں. میں نے کئی بار ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, کہتے میں نے کہا جی فلاں لیڈر نے گستاخی کی ہے, کہتے دکھاؤ, میں نے دکھائی ہے, کہتے نہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا. ہاں ہم دکھاتے ہیں, کہتے نہیں 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 یار تسی مولوی ہو, تسی غلط ہو. میں کہ ٹھیک ہے بھائی, وہ منہ سوڑنے ہیں, تینوں دکھا رہے ہیں, پھر بھی غلط. میں کہ ٹھیک ہے, تینوں تیرا لیڈر مبارک, سانو رسول اللہ دی غلامی مبارک. ہاں سچی بات ہے. میں آپ کو بس آخری بات سننا, بات پھر لمبی ہو گئی. اللہ اکبر. مصر کے اندر نا ایک مستری تھا, فرنیچر بنانے والا. اس نے جیسے یہ ممبر پر بیٹھا, اس نے بہت بڑا کر کے نا خوبصورت ممبر بنایا مسجد میں رکھنے والا, اور ممبر بنا کر اس نے دکان پہ رکھ دیا. اب جب اس نے دکان پر رکھا تو بندہ گزرا, خوبصورت اتنا تھا. اب جو گزرے شیشے وہ سجا پڑا, جو گزرے وہ پوچھے کتنے کا. اس نے کہا یہ میں نے بنایا بیچنے کے لیے نہیں ہے. اس نے کہا پھر یہ بنایا نہیں ہے تو پھر کس لیے. ایک بزرگ آیا, اس نے کہا کتنے کا. اس نے کہا میں نے یہ بیچنا نہیں ہے. اس نے کہا پھر بیچنا نہیں ہے تو پھر اس کو گھر رکھو بھائی جان, یا کسی مسجد میں جا کر رکھو, یا کسی جگہ رکھو. یہاں رکھنے کا کیا مقصد ہے, یہاں رکھنے کا تو یہ مقصد جو دکان پہ جو رکھا بھی بیچنے کے لیے, پھر کیوں بنایا ہے. اس نے کہا یہ میں نے ممبر اس لیے بنایا ہے کہ جو مجاہد مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس آزاد کروائے گا, یہ ممبر میں اس کو تحفہ دوں گا. سوچ بڑی تھی نا,
اگر سوچ ہوتی یا اللہ مصر کی مسجد میں رکھوا، اب ادھر ہی رکھواتا، لیکن سوچ بڑی تھی، ہماری سوچ بڑی ہے، یا اللہ پاکستان نہیں پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کرنے کی ہمیں توفیق دے، یا اللہ صرف پاکستان نہیں ہمیں طاقت دے، ہم کشمیر کی بچیوں کے لیے نکلیں، یا اللہ ہمیں طاقت دے، ہم فلسطین کے لیے میدان عمل میں جائیں، یا اللہ ہمیں طاقت دے، راستہ بنا، طاقت دے تو ہمیں، اور یہ طاقت دے گا رب کا وعدہ ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں ہم لوگوں کے درمیان دن پھیرتے ہیں، دن پھرے ہیں کہ نہیں پھرے؟ کچھ پھر گئے ہیں، جنہوں نے ہم پر ظلم کیا تھا ہم نے ہتھ کڑی لگائی ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، رسول اللہ کے نام پر گولی کھائی، دین تو پھرے نا، لگی ان کو بھی، لیکن چوری کے نام پر، ذلت کے نام پر۔ یہ ذلت وطن کی غداری کا نتیجہ ہے، یہ ذلت وطن کی غداری کا نتیجہ ہے۔ لبیک والوں کا حساب ابھی باقی ہے، ابھی ہمارا حساب باقی ہے۔ جو تم نے ہمارے ساتھ ظلم کیا وہ تو یہاں بھی دینا پڑنا ہے، کیوں جو تم نے کیا ناموس رسالت کے لیے، تم نے ظلم جو چوری کو چھوڑا، تم نے وہ گستاخ رسول کو، وہ تو کہتی رہی کہ مجھے تو چھوڑا عمران نے، میں تو عمران کی شکریہ ادا کرتی ہوں، وہ تو کہتی ہے، مرزائی کہتے ہیں کہ ہمارا عمران ہے ہم اس کو ووٹ دیں گے، کہتے ہیں وہ ہمارے علاقوں میں جتنے ہیں وہ مرزائی کہتے ہیں کہ ہم عمران کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے نام سے تو کانپتے ہیں، ہمارے سامنے بھی نہیں آتے، کیوں؟ ان کو پتہ ہے یہ محمد عربی کے غلام ہے۔ اتنا تو ایمان ہونا چاہیے نا۔ وہ اب اس نے کہا بزرگ نے، اس نے کہا کہ تم نے کہا اس لیے بنایا کہ جو بندہ بیت المقدس سے آزاد کروائے گا یہ ممبر اس کو تحفہ دوں گا۔ اب اس بزرگ کے ساتھ میں ایک چھوٹا بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ، اس نے نا اس مستری کے یہاں سے پکڑ لیا، ان جگہوں پہ ہاتھ رکھ کر، اس نے کہا انکل جی، چاچا جی، میرے لیے دعا مانگیں، اللہ مجھے جب بڑا ہوں مجھے ہمت دے، یہ ممبر میں آپ سے لے جاؤں گا۔ سوچ بڑی تھی نا، سوچ بڑی۔ حضور نے فرمایا مومن جیسے گمان کرتا ہے اللہ ویسے دیتا ہے۔ ہمارا گمان بڑا ہے، ہمارا گمان نہیں ہے یا اللہ پاکستان، ہم کہتے ہیں یا اللہ طاقت دے، زرار ٹینک دے، خالد ٹینک دے، عبدالی میزائل دے، غوری دے، پھر ہمیں بھیج غزہ، پھر یہودیاں نال پہ جائے ساڑا واہ، پھر فیقتلون ویقتلون، یا مر جائیں گے تیری راہ میں یا ان کو مار دیں گے۔ موقع تو بنے نا، اور رب دے گا انشاءاللہ۔ ہماری رسمی دعائیں نہیں ہیں، ہماری دل سے دعائیں ہیں کہ یا اللہ ہمیں موقع دے، ہم چاہتے ہیں تو دے ہمیں موقع، ہم تو چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں۔ حساب کتاب سے نہیں دینا پڑنا، بخشنا جو ویسے بھی انہیں اپنے محبوب کے صدقے ہی ہے، تو چنگا نہیں حضور نے نہ دے مر جائیے، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نہ نام محمد پر، ویسے بھی تو دنیا سے ایک دن جانا ہے۔ دنیا نے دیکھا وہ جس بچے نے دعا کے لیے ہاتھ کہے تھے نا بھی میرے لیے دعا مانگو، دنیا نے دیکھا جب وہ بچہ جوان ہوا پھر صلاح الدین ایوبی خود بنا۔ صلاح الدین ایوبی بننے کے لیے دعائیں مانگنی پڑتی ہیں، بچپن سے تیاری کرنی پڑتی ہے، گھر پر بیٹھ کر جناب انگریزوں کے پیچھے لگ کر یہود و نصارہ کی غلامی کر کے۔ حضور نے فرمایا آج ہم کیا ایسی ہمیں ضرورت پڑ گئی ہے یار مولویوں کو، مولوی فتوے دے رہے ہیں کرسمس جائز ہے، حد نہیں ہو گئی یار، کیا ضرورت پڑ گئی ہے یار ہمیں یہودیوں کے اندر گھسنے کی، کیا مسلمانوں کو ضرورت پڑے گئی ہے کہ عیسائیوں کے پیچھے گھسنے کی، کیا ہمیں ضرورت پڑے گی کہ کافروں کے، ہمیں حضور دین دے کر نہیں گئے، کیا حضور نظام دے کر نہیں گئے؟ حضور نے فرمایا لیلھا کنہارھا، حضور نے فرمایا میرا دین جو ہے وہ اس کا دن بھی چمکتا ہوا اور اس کی رات بھی دن کی طرح چمکتی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا میں هو الذی ارسل رسولہ بالھدی، قرآن میں اللہ فرماتا ہے میرے حبیب جو ہم نے آپ کو دین دیا ہے وہ ساری دنیا کے دینوں پر غالب ہے۔ یہ مفتی فتوے دے رہے ہیں جناب کرسمس جائز ہے، میں آگے حد نہیں ہوگی، ڈب کے نہیں مرے تسی سارے، کرسمس جائز ہے، حد ہے یار۔ حضرت عمر نے فرمایا جو ان کے عید اور تہواروں میں شامل ہوتے ہیں عیسائیوں کے، مسلمان شامل نہ ہوں، فرمایا اس دن جس دن یہ کرسمس مناتے ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کا ان پر غضب نازل ہوتا ہے۔ اب حضرت عمر کی مانے مفتیوں کی مانے، حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ اسی، جو جن کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ انہی میں سے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کلمہ نہیں پڑھ لیا تھا، یہودی تھے، کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا مسلمانوں کے اندر نا یہ سختی تو نہیں ہے کہ یار آپ سب نے بکرا کھانا ہی کھانا ہے کوئی ہم پر لازم، کوئی لازم ہے کہ ہم نے اونٹ کھانا ہی کھانا ہے، نہیں کھائے گا تو اسلام سے خارج ہوئے گا، ہے کوئی ایسی بات؟ مرضی ہے جس کی، کوئی بکرا کھائے، کوئی جو حلال گوشت جس کا جو اچھا لگتا ہے وہ کھائے۔ عبداللہ بن سلام پہلے یہودی تھے، یہودیوں میں نا اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا، اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا تھا۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے، اب ان کا دل کیا، انہوں نے کہا یار مسلمانوں میں پابندی تو نہیں ہے کوئی اونٹ کھائے یا نہ کھائے، میں پہلے بھی نہیں کھاتا تھا اب بھی نہ کھاؤں۔ میرے آقا کو جب پتہ لگا نا، حضور نے فرمایا عبداللہ دوسروں کے لیے لازم نہیں، تیرے لیے لازم ہے کھانا۔ یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، ان کے ساتھ ان کی مخالفت کرنی ہے، باقیوں کے لیے لازم نہیں، تیرے اوپر لازم ہے کہ تو نے کھانا ہے۔ حضور نے تو فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہم ان کے ساتھ پھنسیں۔
ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں حضور معیشت دے گئے ہیں، کیسے چلانی ہے؟ کہتے ہیں مولوی آپ معیشت کیسے چلائیں، آپ کو حکومت مل ہی جاتی ہے تو کیسے چلائیں گے؟ میں نے کہا صدیق اکبر نے جیسے چلائی تھی ویسے چلائیں گے۔ ایک گل بھی ایسی لگے ہیں ساڑھے کوئی وارث نہیں ہیں، یہ کیسے چلائیں گے؟ فاروق اعظم نے نہیں چلائی تھی، عثمان غنی نے، مولا علی نے نہیں چلائی، ٹیپو سلطان نے نہیں چلائی، صلاح الدین ایوبی نے نہیں چلائی، محمود غزنوی نے نہیں چلائی، ہم بھی چلا لیں گے انشاءاللہ ان کے راستے پر کھڑے ہو کر۔ اللہ مدد بھی فرمائے گا، اللہ ہمیں طاقت بھی دے گا۔ ہم آپ کو بھی دعوت دینے آئے ہیں کہ آ جائیں حضور کے دین کی طرف، نظام مصطفیٰ کی طرف۔ پاکستان کا، ہاں بڑی بڑی پارٹیوں کے دعوے ہیں کہ پاکستان کا آخری حل نواز شریف، پاکستان کی آخری امید عمران خان، پاکستان کی آخری امید زرداری، پاکستان کی آخری امید بلاول۔ حد نہیں ہے، بلاول بھی آخری امید بن چکا ہے۔ پاکستان کی آخری امید پرویز الہی، یہ آخری۔ یار آپ اور میں خوش نصیب کتنے ہیں کہ امیر المجاہدین نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں، انہوں نے کہا پاکستان کی آخری امید نظام مصطفیٰ ہے، پاکستان کا آخری حل رسول اللہ کا دین ہے۔ آئے گا انشاءاللہ، حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے پوری دنیا میں اسلام آئے گا، اس نے آنا ہے۔ تو تسی بھی تیاری کرنی ہے، لبیک والے جتنے بیٹھے ہو نا، اے تسی جڑا نا بالکل، میں ہر جگہ دے دسدا تاں بھی تسی تیاری پڑھ لو تے کوئی ایجنسیاں لیں تے وہ بھی تیاری کریں کہ اسی اس دفعہ پورا سوٹا لے کے آ رہے ہیں۔ بھی تسی یہ نہ کہنا بھی مولوی دسیا نہیں سی، اسی ساڑھے قائد دس دیتا ہے کہ اسی ووٹ سوٹ نہ لینا ہے۔ ہاں اے نہ سمجھنا کہ گل نوٹاں تے مکسی، اے نہ سمجھنا کہ گل سچا سودا نہ کھوٹاں تے مکسی، جے کسی کیتے لبیک نال گڑ بڑ پھر ووٹاں دی گل سوٹاں تے مکسی۔ انشاءاللہ کیتے کول نبھا چھوڑی، کر آقا نال وفا چھوڑی، جے نبی دا نوکر رہیں پھر کرین تے مہر لا چھوڑی۔ دور وفادہ منگی آسوں، عشق نبی چ رنگی آسوں۔ جو ہمارے پاس آئے گا ہم اس کے حضور کی محبت کے جام پلائیں گے، حضور کی باتیں، حضور کا عشق، حضور کی باتیں، قرآن کی باتیں، نظام کی باتیں۔ دور وفادہ منگی آسوں، عشق نبی چ رنگی آسوں، جہیں بھی پترو چون چاں کی تھی۔ دور وفادہ منگی آسوں، عشق نبی چ رنگی آسوں، جہیں بھی پترو چون چاں کی تھی، نال کریں دے ٹنگی آسوں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اسی تے جتھے ہونا ہے رب موقع دیتا، جس دن الیکشن ہونا ہے اس دن تک زندہ رہے، تو پھر جتھے اسی ہونا ہے ساڑھا پھرے ہوئے ڈنڈا پورے پاکستان کو نظر آئے گا، تو تہاڈا بھی سر سانو نظر آوے۔ ہاں بھئی یہ نہیں کہ اسی ڈنڈا چلانا نہیں، بھی جتھے بدماشی کوئی کرے گا اتھے اپنے ہار جیت تسلیم کریں گے، لیکن اپنے حق کو تے ڈاکہ نہیں مرن دیں گے۔ ہن تسی سارے میں پوری تقریر تواڈے کینوں نعرہ نہیں لوایا، ہن آخر تسی نعرہ انج لانا ہے جنہاں دے ہاتھ سلامت ہیں، جنہاں دے ہاتھاں نوں فالے جے اللہ انہاں نوں صحت دے، اللہ صحت والی زندگی دے، جنہاں دے ہاتھ سلامت ہیں او نعرہ انج لان زبان نال بھی ہاتھ بھی چک کے مسجد ہلے، قیامت والے دن اللہ پوری دنیا تباہ کر دے گا، مسجد والی جگہ لاسٹ تے چک لے گا، ایک گواہی دے یا اللہ انہاں نعرہ لایا سی مینوں بھی چس آئی سی، نعرہ تکبیر، نہیں بلا نعرہ ہے، بالکل نعرہ ہائے دلیراں سے بنتے صحابہ نعرے لاندے سن، جنگل بھی ہلتے سن، شور تکبیر سے تھراتی زمین، زمین بھی ہلتی سی، صحابہ نعرہ نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، پورے پورے والے چاہوں پورے پورے جنہ دے ہیں ایک وقت قیامت والے دن گواہی دیں گے یا اللہ حضور سے چلے سا قرآن ہے نا، وہ تو کلی منائی دی حق کرام کریں گے، ایک بولن گے ہن لا جی لبیک لبیک لبیک